President Zelensky of Ukraine has met the US President Trump اور دونوں نے ایک کمبائنڈ پریس کانفرنس کی about 1 or 2 days back جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو یوکرین کے اوپر جو ایشوز ہیں رشیا کے ساتھ اس میں تقریباً 90% جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ صرف 1 یا 2 پوائنٹس ہیں جو رہ گئے ہیں، باقی سب پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ یہ 1 یا 2 پوائنٹس کون سے ہیں جس کی وجہ سے یوکرین میں امن جو ہے وہ قائم نہیں ہو سک رہا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوائنٹس کیا ہیں اور ان کے ریزالو ہونے کے چانسز کتنے ہیں ان کمنگ ڈیز۔ رشیا اور یوکرین کا جو ایشو ہے اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ میڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک 20 پوائنٹ کا ایک فارمولا جو ہے وہ دیا ہوا ہے، لیکن اس 20 پوائنٹ فارمولے کو امپلیمنٹ کرنے میں 3 بڑی رکاوٹیں جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ اس میں سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ یوکرین جو ہے وہ ایک یو ایس گارنٹی چاہتا ہے کہ اگر پیس اسٹیبلش ہو جائے تو اس کے بعد یو ایس جو ہے وہ یوکرین کے لیے ایک سیکیورٹی گارنٹی دے، جس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کافی حد تک ایگریمنٹ جو ہے وہ اپنا وہ ظاہر کیا ہوا ہے، اور اس پہ بوتھ دی کنٹریز انکلوڈنگ رشیا بھی اس میں ایگری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں۔ یہ جو پوائنٹ ہے یہ تو اتنا کریٹیکل نہیں ہے، اس پہ لگتا ہے کہ ان کمنگ ڈیز اس پہ 100% ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ جس کی وجہ سے پیس پلان میں رکاوٹ آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یوکرین کا ایک ایسٹرن ریجن ہے جس کو کہتے ہیں ایسٹرن ڈونیٹسک ریجن، اس کے اوپر اس وقت رشیا نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب رشیا یہ چاہتا ہے کہ اس کا 25% جو ہے وہ رشین جو اسٹیٹ ہے اس میں انیکس کر لیا جائے۔ اس پہ یو ایس نے جو یو ایس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے 20 پوائنٹ فارمولے میں یہ سجیشن دی ہوئی ہے کہ اس ریجن کو پہلے ڈی ملٹرائز کیا جائے، پھر اس کو اکنامک زون ڈکلیئر کیا جائے، اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ یہ کیسے ریزالو ہو سکتا ہے۔ زیلنسکی جو ہے جو یوکرینین پریزیڈنٹ ہیں وہ اس بات پہ ایگری تو کرتے ہیں کہ اس کو ڈی ملٹرائز کر کے، یعنی کہ اس میں سے رشین فورسز بھی نکل جائیں، اور اس کے بعد اس کی سجیشن یہ ہے کہ اس پہ ایک ریفرینڈم کروایا جائے۔ لیکن یو ایس جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی اس سجیشن کے اگینسٹ جو رشین پریزیڈنٹ ہیں وہ ریفرینڈم کی شرط کے اوپر ایگری نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، اور اس کے اوپر ایگریمنٹ ہونا میرے خیال میں بہت مشکل ہے ان دا نیئر فیوچر۔ تیسرا اور اہم امپورٹنٹ پوائنٹ جس کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہے پریزیڈنٹ زیلنسکی کا، پیوٹن کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیوکلیئر پاور پلانٹ۔ یوکرین کے اندر ایک یورپ کا سب سے بڑا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے جس پر اس وقت رشیا نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت وہ رشین آکوپیشن میں ہے۔ اب رشین آکوپیشن میں جو یہ پلانٹ ہے، زیلنسکی جو ہے وہ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن پیوٹن اس کو ایز اٹ از واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ فارمولا دیا ہے کہ اس پلانٹ کو ایک جوائنٹ وینچر کے طور پر استعمال کیا جائے ان دی فیوچر، یعنی کہ رشیا، یوکرین دونوں ہی اس کے حصے دار بنے اور اس کو آپریٹ کریں، اور اس کا جو پروفٹ آئے اس میں سے اس کو رشین اور یوکرینین گورنمنٹ جو ہے وہ آپس میں شیئر کریں۔ لیکن جو زیلنسکی ہیں وہ رشیا کے ساتھ کسی قسم کا کمرشل جوائنٹ وینچر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اگین ایک کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، اور اس کو بھی ریزالو کرنے کے لیے دونوں پاورز کو اور امریکہ کو کافی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو یہ 3 بیسیکلی ایشوز ہیں جن کو ریزالو کیے بغیر یوکرین میں امن قائم ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور یہی اس پیس کو اسٹیبلش کرنے میں اس وقت رکاوٹ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ جب تک یوکرین میں پیس اسٹیبلش نہیں ہو جاتا اور رشیا اور یوکرین کی وار ختم نہیں ہو جاتی، عالمی امن کو خطرات درپیش رہیں گے۔ بہت سارے انالسٹ جو ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے اور یہ جو سچویشن ہے، اس میں سے 3rd ورلڈ وار جو ہے وہ بھی ایمرج کر سکتی ہے، یعنی کہ یہ سچویشن
can lead to third world war. تو اس لیے اس سچویشن کا ریزالو ہونا اور ان ایشوز کا ریزالو ہونا عالمی امن کے لیے بہت ضروری امر ہے. Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.